اس دور کا ایک بڑا انوکھا واقعہ صحیح البخاری میں موجود قسامہ کا۔ قسامہ کہتے ہیں کوئی بندہ قتل ہو جائے اور قاتل نہ ملے تو اس علاقے بستی گلی محلے کے 50 بندے قسم اٹھائے کہ ہم میں سے کوئی اس کا قاتل نہیں اور ہمارے علم بھی اس کو قسامہ کا۔ یہ دور جاہلیت سے چلا آ رہا، رسول اللہ نے اس کو قائم رکھا۔ واقعہ پیش ہوا سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں دور جاہلیت میں سب سے پہلا قسامہ مکہ شہر میں ہوا۔ کیسے ہوا؟ 2 قریشیوں کے قبیلے تھے، ایک ہاشمی اور دوسرا قبیل، وہ بھی قریشیوں کا تھا۔ ہاشمی بندے نے اجرت پر، مزدوری پر ملازمت اختیار کی قریشیوں کے دوسرے قبیلے، اور یہ جانے لگے تجارتی سفر پر، سفر تجارت پر تھے۔ راستے میں دیکھا تو ہاشمیوں کے ایک قافلہ بھی تجارتی سفر پہ جا رہا اور دوسرا جس قبیلے کے ہاں یہ ملازم تھا وہ بھی جا رہا، راستے میں مل گئے۔ اب دونوں قافلے آگے پیچھے، ہاشمی قبیلے کے بندے کا ایک اونٹ اس کی بوری کا منہ کھل گیا، رسی ٹوٹ گئی یا جسے باندھا ہوا تھا منہ وہ کھل گیا۔ تو اس نے کہا اس اپنے قبیلے بنو ہاشم کے ملازم سے جو دوسرے قبیلے کے پاس تھا کہ یار کوئی رسی ہے، باقی نے دینی نہیں ہے، اگر رسی ہے تو مجھے دے دے کہ میرا اونٹ ڈر نہ جائے، بہک نہ جائے اور میرا نقصان نہ ہو جائے، میں اس کو ذرا باندھ دوں۔ اس نے اونٹ کی رسی، اور نہیں تھی اونٹ کی رسی، اس کو دے دی، اس نے باندھ دیا، اپنے قبیلے کا ہے، رشتہ دار ہے۔ آگے جا کے جب اونٹوں کو روکا گیا، رات ٹکنی تھی، آرام کرنا تھا، سارے اونٹوں کو باندھ دیا گیا لیکن وہ اونٹ نہ باندھا۔ تو نوکر سے مالک نے پوچھا کہ یہ باقی اونٹ باندھ دیے گئے، اس کو کیوں نہیں باندھا؟ وہ کہنے لگا اس کے پاس تو رسی ہی نہیں۔ کہا رسی کدھر ہے؟ اس نے کہا وہ فلاں کو میں نے دے دی۔ اس کو غصہ چڑھا، اس نے ایک رسی پر ملازم کو، ہاشمی جان کو مارنا شروع کیا، تشدد شروع کیا اور وہ موت کی حالت کیفیت میں چلا۔ اب میں پوچھتا ہوں، یہ دور جاہلیت کی بات کر رہا ہوں، اب ہے یہ جاہلیت؟ ملازم تو نقصان کر بیٹھے تو تھپڑ مارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابی ہے، یا رسول اللہ میں نے تھپڑ مارا ہے اپنی لونڈی کو، اس سے غلطی ہوئی ہے، فرمایا آزاد کر، اس کا کفارہ دے۔ جب یہ زخمی پڑا ہے یہ ہاشمی جوان، تو اس کے قریب کے پاس سے ایک یمنی بندہ گزرا، تو ہاشمی نے کہا اے یمنی تو کدھر جا رہا ہے؟ کہیں تو حج پہ تو نہیں جا رہا؟ اس نے کہا نہیں حج پہ تو نہیں جا رہا، یعنی یہ ادھر کی طرف جا رہے تھے، یمن کی طرف تجارت قافلہ لے کے، وہ ادھر سے آ رہا تھا۔ تو اس کے خیمے کے پاس سے گزرا اور یہ خیمے سے باہر پڑا ہوا تھا، نہ کوئی علاج کرنے والا نہ کوئی پانی پلانے والا۔ یہ ملازموں پہ ظلم ہے، یہ جاہلیت ہے۔ بلی کو باندھا تو جہنم میں عورت گئی، یہ تو ہاشمی تھا، یہ تو رسول اللہ کے خاندان کا تھا، اس کو باہر مار کے تشدد کر کے پھینک دیا گیا۔ قریب سے یمنی شخص گزرا تو اس نے کہا اگر تو اس سال حج پہ نہیں جا رہا، اگر تیرا کبھی جانا ہو مکہ میں تو جاتے ہوئے ایک میرا پیغام تمہارے پاس امانت ہے، دو۔ کہا بتاؤ؟ اس نے کہا میرا پیغام یہ ہے کہ جب مکہ میں جائیں تو اعلان کرے کہ اے آل قریش اکٹھے ہو جاؤ۔ اعلان کرنا ہے آپ نے پہاڑی پہ چڑھ، جب قریش اکٹھے ہو جائیں پھر اعلان کرنا ہے قریشیو تم میں بنو ہاشم کون ہے، بنو ہاشم والے الگ کر لینا۔ جب ہاشمی الگ ہو جائیں پھر کہنا تم میں ابو طالب کون ہے، وہ ہمارا سردار۔ جب وہ ملے نا اس کو کہہ دینا کہ تیرے خاندان کے ایک مزدور کو باندھ کے رسیوں سے، سوٹوں سے، لاٹھیوں سے مار مار کے قتل کر دیا گیا ہے۔ یہ میرا پیغام دے۔ بات گزر گئی، تجارتی قافلہ آگے چلا گیا، یہ شخص نصیحت کرتے ہاشمی فوت ہو گیا، فوت ہو کے وہیں دفن ہو گیا۔ واپسی قافلہ آیا، ابو طالب نے پوچھا وہ ہمارا ہاشمی جوان آپ کے ساتھ آپ کا ملازم تھا، وہ کہاں؟ کہنے لگا اس نے راستے میں گیا اور بیمار ہو گیا، ہم نے پھر اس کو دفن کر دیا۔ تو ابو طالب کہنے لگے کہ تجھ سے یہی امید تھی، بڑی عزت وقار کے ساتھ دفن کیا تھا نا؟ اس نے کہا بڑی عزت وقار کے ساتھ دفن کیا۔ 2-4 سال گزر گئے، وہ یمنی جوان، وہ یمنی شخص جس کے پاس پیغام تھا، جس کے پاس وہ امانت تھی، مکہ میں وہ داخل ہوا، پہاڑی پہ چڑھا، آل قریش کو بلایا، قریش اکٹھے ہوئے، بنو ہاشم کو الگ کیا۔ بنو ہاشم میں ابو طالب کو پوچھا، ابو طالب سردار تھے، رسول اللہ کے چاچا تھے، علی پاک کے والد تھے، وہ الگ ہوئے۔ اس نے کہا کہ چند سال پہلے یہاں سے بنی ہاشمی جوان فلاں قبیلے کے سردار کے ساتھ جناب سفر پہ گیا تھا، ملازمت اجرت مزدوری پر جی کیا تھا، اس کا یہ پیغام ہے کہ اس کو قتل کیا گیا ہے۔ تجھے کیا خبر پہنچی؟ کہا گیا وہ تو خبر ہمیں یہ پہنچی ہے کہ اس کو بیماری لگی اور وہ فوت ہو گیا۔ فرمایا یہ اس کی امانت تھی، پیغام میں نے آپ تک پہنچا دیا۔ ابو طالب نے اہل مکہ کو اکٹھا کیا، دونوں قبیلوں کو اکٹھا کیا، کہا کہ تم نے ہمارے بندے کو مارا ہے، قتل کیا ہے۔ اس نے کہا کہ ہم نے قتل نہیں کیا، کہنے والے نے، پیغام دینے والے نے غلط کہا ہے۔ سردار ابو طالب کہنے لگے
کہ قسامہ ہوگا، 50 بندے تمہارے قبیلے کے قسم دیں گے، یا دیت دو گے 100 اونٹ، یا قسم دو گے، یا پھر بدلے کے لیے تیار ہو جاؤ، میں اپنے قبیلے کا تحفظ کرنا جانتا ہوں۔ 50 بندے معین کیے گئے، متعین ہو گیا کہ یہ حلف دیں گے۔ اور جھوٹے حلف دینے والوں، جھوٹی قسمیں دینے والوں، پیسے لے کے حلف دینے والوں، اللہ سے ڈرو۔ یہ تو جاہلیت کا دور تھا، اس وقت بھی لوگ قسم کا حیا کرتے تھے۔ آج قسم رول گئی ہے معاشرے میں، جھوٹی قسم اٹھانے والے کرائے پہ ملتے ہیں، لیکن اس کا وبال جب 50 بندوں کو کہا گیا، 50 بندے طے ہو گئے، ان میں ایک جوان تھا، جوانی چڑھ رہا تھا، اس کی ماں ابو طالب کے پاس کہنے لگی میرا بیٹا ایک ہی ہے، جوانی چڑھنے لگا ہے، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ قسم دے دے، کہیں ہلاک نہ ہو جائے، برباد نہ ہو جائے، میں معافی مانگنے کے لیے آئے ہوں کہ میرے بیٹے کو معاف کر دے، ان سے حلف نہ لیں۔ ہمارا ذہن مطمئن نہیں ہے کہ ہمارے قبیلے کا سردار جھوٹ بول رہا ہے یا سچ بول رہا ہے۔ ابو طالب نے کہا جاؤ، میں نے تجھے معاف کیا، تم نہ دو قسم۔ باقی 49 بندے بچ گئے، ان میں سے ایک ہاشمی قبیلے کی عورت اسی خاندان میں بیاہی ہوئی تھی، وہ آئی، کہنے لگے میں آپ کے خاندان کی ہوں، لیکن اس خاندان میں میری شادی ہو چکی ہے، میرے شوہر بھی اس میں آ گیا ہے، قسامہ میں قسم دینے میں وہ بھی مطمئن نہیں ہے، اگر دیت 100 اونٹ بنتی ہے قتل کی تو ایک بندہ ہی مارا ہے نا، ہمارے حصے میں 2 اونٹ آتے ہیں، وہ 2 اونٹ لے لے، ہماری طرف سے دیت لے لے، ہمیں معاف کر دے۔ اس کو بھی معاف کر دیا گیا، 2 اونٹ لے لیے گئے۔ 48 جوان لائے گئے جنہوں نے بیت اللہ میں داخل ہو کے قسم اٹھائی۔ ابن عباس فرماتے ہیں 48 کے 48 جھوٹے تھے، 1 سال کے مکمل ہونے سے پہلے سارے مختلف بیماریوں میں لگ کے ہلاک ہو گئے۔ بیت اللہ کے اندر قسم جا کے اٹھانے کا یہ وبال پڑا ہے۔ میں پوچھتا ہوں جاہلیت کے اندر بھی جھوٹی جو قسم اٹھاتا تھا یہ رواج تھا، آج بھی یہ رواج ہے؟ مجھے بتاؤ پھر وہ جہالت ختم ہو گئی تھی، دوبارہ تمہارے اندر کیوں آ